Good morning, Afroz ma'am. Good morning, madam. Yeah, madam, make me host. Done, madam. I'll leave. Okay. Yes, girls, good morning. Good morning, ma'am. Good Yeah. morning, ma'am. We shall start with the syllabus today, girls. I'll display you the syllabus. What are we going to see? What are we going to do in this semester? I'll display all the things to you. Just a moment. I'll share you the screen. And remember, girls, it is the first class. I do not want anyone to join late. Just a moment. I'll be sharing you the screen. Save programming, right? We have this now. Check out with the skills. This is your syllabus we are having right now. We have already seen the types of languages even in FIT. And one day before yesterday, we have discussed about what are the different types of languages, right? We were discussing the basic things. Now, today we shall start with the history as well as the structure of C program. Then we'll see what is the flow chart. We have already seen what is a flow chart, what is an algorithm, right? Day before yesterday. Do you people remember that, girls? Yes. Then we shall have all these basic things over here. We'll move on to the syllabus. Complete, C and C++ contains 5 units, which has 50 marks theory marks and 35 practical marks and 15 internal marks, right? And we have only 1.5 hour to write this exam, girls. We do not have much time to write this exam. And apart from that, you need to write a record for which I'll be giving you questions. You're having it, okay? I'll be displaying you the questions later. Take a screenshot of this particular the singles. Take a screenshot of this thing now, so that you would be remembering it. What we have done. A bit chota karo. Right. Take it. Take the screenshot of it, girls. And for you, the required book is, preferred book is Kalyani Publications, girls. I would be preferring the textbook of C and C++, which is of Balaguru Swami, which is available in your our college library as well. But that is a huge material wherein you couldn't understand all the concepts easily. So better we shall go with the Kalyani publication, where you will be having all the contents according to your syllabus. You can understand that. Okay. Is that okay, or you want to prefer this syllabus only? Textbook only. We'll buy Kalyani Publications, ma'am. Yeah, you go for Kalyani Publications. We have that. Chalo, we shall start with the types of languages today. I'll be sharing you a notepad wherein I'll be explaining you all the contents, right? And concentrate, girls. This subject is not that easy to understand initially. If you understand the basics, you can move forward easily. Now we shall be using the screen to explain you all the contents. Today we shall see what are the types of languages. We have
What are the different types of language, girls? Machine level language. Assembly level language. Yeah. High level High level language. language. Assembly Very level. high level. Assembly level language. Then we have high level language. Okay, now coming to machine level language, it is the computer understandable code which is written in binary languages, binary digits, right? Now we have this computer understandable code of each computer. That means whenever we consider a system in a particular thing or a particular network, its language will be different from the other system, girls. If at all we have 4 to 5 systems, then if you're considering a machine level language, then each system's machine level language will be different from other. Okay, the machine level language is the normal basic or binary digit language, and this language conversions also you have seen in your first semester classes. I hope you people remember what we have done in machine level languages and binary conversions, right? Coming to Yes, ma'am. assembly level language, we have an assembler. In assembly level language, we have an assembler. What does the task of assembler? Assembler consists of all the conversions of abbreviations. We have in assembly level language, we have as abbreviations. The content which we are giving or the data which we are giving it as input is in the form of binary digit. Sorry, it is in the form of a what do you call it? Just a moment, girls. Right. In assembler level language, we have all the abbreviations. Now, assembler, what it does, it converts the assembly languages, that is abbreviations, into a binary digit, that it is machine understandable code. Okay. Now, even here we require a converter or a translator. What is the task of translator? It converts one language into other language. So here assembler does that task. Coming to the high level language, we have things called as compiler and interpreter. What is the task of compiler? Compiler does it at once and interpreter does line by line. Right? It converts your high level code into machine level code. Okay. But wherein when we have this kind of thing, compiler does it all at once, wherein interpreter does it line by line. What, ma? What? Someone was asking something? Compiler means? Compiler is a language translator. It converts your high level code, that is user understandable code, into machine level code. Okay, but both the things does do the same thing. Even compiler does the same thing as well as interpreter does the same thing. But the major difference between compiler and interpreter is a compiler does, if at all we have 100 lines of code or 1000 lines of code, it converts all the 100 or 1000 lines of code into machine level language at once. Okay, wherein what interpreter does line by line. If at all we have errors in those 1000 lines of code, what happens is we get, when compiler converts it into machine level code, we get all the errors at once. It will throw all the errors at once, wherein what interpreter does is it does it line by line, and line by line error we are going to get, and we are going to recheck and correct the things properly when we go for interpreter. So compiler has its advantage and interpreter has its advantage. Now C is a language. C is a robust language. It is a huge language, ma. Okay. Now C actually is defined or invented by Dennis Ritchie. C is invented by Dennis Ritchie. Okay, he has done this task. He has created the C language. He is the developer of C language. Okay, now initially when C language was introduced, it was used for operating system, for building operating system.
Okay, now what are the different things we can do with operating system is, now, when we go for this operating system, we are making it as a host. Operating system acts as a host between user and the computer's hardware and software components. So this host will be having all the number of programs. Okay, it consists of n number of programs. So those programs were written in this C language. C language was used to build operating system. Okay, take this three language, 3 points, 3 important points. Done, ma'am. Yeah, girls, I'll be sharing you a screen wherein we have all the, history of C language. I'll show you the screen. Just a moment. Let me do it completely. I'm facing some network issue today. I'm unable to connect to things properly. Ma'am, what does robust mean? Robust is nothing but huge, it is a big, huge depth language. Okay, we'll discuss what are the contents in robust. Actually, now I'll tell you. Just a moment. I'm facing some network issue. I'm unable to open the files. Yeah, we shall have this right now. History of C language. Actually, C language was introduced in 1972 by Dennis Ritchie, okay, at AT&T's Bell Lab.
Hope you are able to see the screen, ma. Yes, Yes, ma'am. ma'am. It is AT&T's Bell Lab at laboratory. We have, this Dennis Ritchie has developed the C language, and he was called as the founder of C language. And during this period, girls, before the C was introduced in 1972, it was initially used as an Algol language. Algol language was used before C language. Okay, that means Algol. By making Algol, we came to BCPL, then we moved on B language, then we moved on traditional C. Then like this, then C has been converted into original C language, what we are going to use now. It was initially used to develop Unix operating system. Yes, as I told you, C language was used to develop the Unix, operating system. Now, which operating system is this? Is Unix operating system. Okay, now it was called initially as B language or BCPL. Okay, now we have it as all these things were done initially. Okay, let me set this table. I'll share you the screen, this notes in your Google Classroom. Okay, ma'am. I'll share this complete notes in Google Classroom. We shall go for the features of C. What are the actual features of C are? C language is portable, middle level, structured, rich library, extensible, recursive, pointers we are having, faster, memory management, and simple. We shall see what is simple language now. First we shall see. Then what is simple? What is the meaning of simple? Easy to understand by the user. If at all if you're going for any other languages, learning any other languages, before moving on to any other high level language, you will be made to learn the C language. If you understand C language completely, it will be very easy for you to understand other languages as well. Okay, now it is machine independent and portable. Machine independent means what is, if you are typing a C language program in our system, okay, in my system I am typing the C language. Now I can move this program, okay, this complete program. If at all I am creating a software, I'm building a software in a particular system, then I can be able to move this particular software in other systems as well. That means it can be transferred. Portable in the sense what, it can be transferred from one place to other place. Independent in the sense what, since what we are doing, we are writing a program. Whenever we are writing a C program, we are compiling it in the present system. If we compile it, what happens, it converts the complete program into machine level language, right? Now when we are converting the program into machine level language, then every system's machine language will be different. So if at all you want to share any program, you have to share the complete high level code in the other system. Now if you are writing a code in high level language, then you have to share the high level code to the other system. That is called as machine independent. You can write a program somewhere and execute it other place as well. Okay, so that is machine independent. Then it is mid level programming language. That mid level in the sense what is, it is neither completely high level language nor completely low level language. It is a middle level language. Okay, like assembly language we have, since it requires a compiler does a translation work, so it is a middle level language. Okay, now coming to structured programming language, this is the fourth feature. Now what is structured in the sense is, we follow a particular format or particular way of writing a program. Okay, that is the next concept, girls. C program structure. Okay, that I'll explain you in the next class, or probably today if we complete this features properly. Okay, structured programming in the sense, we follow a particular format over here, girls. Format in the sense what we'll do, we'll write it in a particular way, or we write it and follow a particular basic structure. Okay,
Now that is structure. Next, rich library. Now this is very important now. What is library is, we use some sort of function, sort of code, some sort of words in this programming language. Those words meaning will be already defined in something called as library. Right? Library will be having all the meanings to the words which we are using in programming. Though C consists of a rich library, that means huge number of keywords. We call it as keywords, the words which we are using in programming, which has certain meaning. Okay, in the programming language, those are called as keywords. We'll discuss keywords later on. For now, we discuss library. Library consists of all kind of meanings. Like if at all we are using this word, we do not know Word or Excel. We have functions in Excel, right? We have certain arithmetic functions, mathematical functions, statistical functions, and all. Those functions should be defined before. Until and unless their meaning or their formula is defined properly, we cannot make use of those functions, right? So that means already in the Excel library, all those words meaning were available, all those functions meaning were available. So we are just making use of it. So same way in C language also, we are having certain meanings available already. We'll just make use of those meanings in our programming language, right? Coming to the memory management, what is memory? Why do we use this memory management is, we will be using certain type of files. We'll be creating program files, we'll be creating in files or in programs, we will be writing certain sort of, we'll be using certain sort of variables. Now whenever we want to run this program, we have to get, we have to use this variables in such a way that they have to run until and unless the program is completely executed or we have got the output. And this output has to be stored in computer's memory for certain period of time. So this C programming will be doing the memory management as well. The variables, the data, whichever is being stored in the computers, C program will be stored in computer's memory for a certain period of time. Okay, now coming to the next, we are having fast and speed. Fast or speed, this is fast or speed. Okay, what is the meaning of fast or what is the meaning of speed is, if we write programs, they are compiled and they are getting executed very easily and very fastly. Okay, coming to the next, we are having pointers. Pointers are nothing but references. What are pointers and all, we will be seeing. Now for now, you do not worry about what are pointers and all. We call it as references. You just have a note, make a note of it as references, that's it. Okay, what are pointers? We'll see at the last topic. It is the last topic of C programming. Then after that, we go for C++ introduction. Okay, coming to the next, we are having recursion. What is recursion? Is reusability of particular function n number of times in the same function. Now, what we call it as recursion and all, we'll see in the later classes, not now. Okay, now next is extensible. What is the meaning of extensible? You can elaborate things in C programming. We have something called as sub programs or functions, wherein we will be elaborating our functions or elaborating our programs. As I told you, we were discussing in some or the other class in FIT girls. C will be collection of n number of programs, n number of programs we use and we build a software. When we are going for a software, when we are building any software, it will be consisting of n number of programs with it. Now, when there are n number of programs, they are subdivided. Each program is, each software is subdivided into a number of parts. Like if at all we are going to assign a particular work to a particular person, what we do, if we are organizing a particular event, what we do, we divide the event into a number of parts and distribute the work among people. The same way we are going to do in C programming. Whenever we are going to build any software, the complete software's task will be divided into n number of works or n number of
programs we call it. Okay, programs or sub programs. Okay, now all the sub programs will be builded separately, and then at the end they are collaborated with each other, and we get a software, we get a output out of it. I hope you people are following my explanation. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Girls, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, Trying to yeah, follow. make a note of, yeah, you go for this, actually you go for this one, ma, this 2 points first. Okay, go for this point. C is a, I'll show you just a moment. Go for this point as well as go for this point. Okay, for now, right, make a note of that 2 points, ma. Anyhow, I'll be sharing you notes, you can copy it later on, but for now, for reading purpose, you copy this point, then go for features, list all the features in your notes. Okay, and girls, follow the running notes and as well as the notes which I will be providing you in Google Classroom. Okay, this notes has to be provided with you, running notes. Okay, because in further classes we are going for programs now, where we have a number, where you have to copy each and every program. Okay, so be clear with your running notes. If at all you are not following the running notes, you will not be able to understand the concepts. Ma'am, I'm having one doubt. That What, ma'am? as it is the feature of second feature, that independent and Yeah, portable. yeah, yeah. So we can convert. We are preparing this program in Unix, right? No, C. no, 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 no. C was actually used to develop Unix. C was not, C, we are not working with Unix operating system right now. We are using software of C only. Don't get confused. C was actually, what is an operating system? It is a software, right? It is a system software, but simply we call it as a software. So this software was built by using C language. C language was used to build this software. And when we are calling it as independent, when we call it as machine independent, what is the task of machine independence is, if at all we are writing a program on one particular system of one particular operating system. If I am writing it in my system, I have Windows 10. Okay, now in Windows 10 I am writing the program. I can give the same program in Windows 10, Windows 7. I can take or copy the same program from Windows 10 and copy it into Windows 7 and run it in other system as well. So that is called as machine independent. So we can transfer from Windows 10 to Yeah, yeah. Linux also. Yeah, you can transfer. We are transferring the code, not, we are not compiling and we are not transferring the machine code. Again, when we go for machine level language, now if at all the compiler converts things into machine level language, then that will be a difficult task for the other system to understand. So we are transferring the program code, the code which we are writing in high level language. High level code is being transferred. Okay, understood. Make a note of this points, girls. List all the features fast. Ma'am, we can continue in first sem notes. No, ma. For rough, you can use. What you do is, if at all there are a number of pages, use it as a rough notes. Running notes. For fair notes, you go for another book wherein I'll share you all the notes on the screen. Otherwise, if at all you, actually there is no need to go for the fair notes, ma. Anyhow, you will be buying textbook, ma. If at all running notes is available, that is more than enough. Go for running notes only, ma. Anyhow, I'll be sharing. Kyunki, everyone will not be able to buy the textbook. I'll be sharing the things on Google Classroom.
Not a big task, but copying all that things in your notes will be a big task for you. Girls, Yes, ma'am. Completed, ma'am. copied all the features. Yes. Yes, ma'am. Now we shall move on to the next concept, ma. That is the structure of C program. Ma. Ma'am, you will be sharing these notes in Google Classroom. Yes, of course. And we sharing you the structure, ma. Just a moment. I'm facing a lot of net issues. I'm unable to open the files. Yeah. Write the heading, ma. Basic structure of C program. And these are the things which we are having in structure of C program. I'll start in the next page only. It would be better. Okay. These are the different things which we are going to have in a C program. The first one is documentation section. So for that, I'll be giving you description of each and everything.
Yeah, girls, copy down the things we are having in C structure, ma. Okay, ma'am. We'll tell you what is exactly what are we going to do with this, okay? And then for now it won't be comfortable for me to finish off all these things. So I'll be doing in the next class. I'll be explaining you the structure, and tomorrow itself we are going to write a first C program, and we'll be seeing how we are going to execute this first C program, okay? Okay. Ma'am, for it we need a computer. For that, I will be sharing you a link, ma, mobile link actually. So, if So at we all- can do it in mobile. yeah, you can do it in mobile, but certain mobile phones are not supporting that. So do not worry about that, girls. Anyhow, I'll be explaining you the things by sharing the screen. I have the software. Okay. Done. Completed. Yeah. First thing I'll explain you here, girls, documentation section. Now we call this as documentation section because here we are going to define, okay, what program we are going to write, okay? We are going to write it here, or we are going to write the heading over here in the documentation section, and in documentation section, wherever we are going to write heading or the use of program. Heading is nothing but what are we going to do with the program. We define it in heading, okay? Now that heading or that statement we define in comments, girls. We call it as comments. Comments are nothing but these are non-executable statements. Comments are non-executable statements. Now why we call it as non-executable statements? And is they are written in this symbol, girls. If you are writing it in this symbol, okay, if you are writing some text in this particular thing, then we call it as comment, okay? Now this is a single line, this is a multi-line comment. We are having two types of comments, ma. I'll explain you what is comments and all. The single line, and this is multi-line. Okay. Ma'am, C language will be different from English language. What question you are asking, ma? No, ma'am. Ah, I'm just asking. it is a programming language. Here you are having English words. For that reason, we call it as high level language, because our computer understands only two things, Yeah, right? 0 and 1. Yes. 0 and 1. But we are writing things in C language or in any high level language, high level programming language. We will be making a structure, or we will be writing a structure to execute some things. Execute some things. अगर आप लोगों को addition of two numbers करना है, आप क्या करते हैं? कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करके बता देते हैं. वो कैलकुलेट करने के लिए आप जो सिस्टम यूज करते, जो सॉफ्टवेयर यूज करते, या जो क्या बोलते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते, वो प्रोग्राम्ड रहता ना, ठीक है? वो प्रोग्राम्ड रहता, मतलब उसमें कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दिए सो रहते. until and unless things are programmed, electronic gadgets are programmed, they will not execute any of the task, okay? Now, and we have to write certain kind of programming over here. Okay, not only here, if at all we go for anything, any type of calculation. आप लोग कभी Zoom से login कर रहे हैं, login करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप Zoom install कर रहे. Zoom कैसे build करें? Zoom को n number of programs with network connectivity देने के बाद आप Zoom का program और application build हुआ. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन उसी लिए यूज करते हैं क्योंकि अपन एप्लीकेशंस बिल्ड करें. We are using this programming languages to build applications, ma. Okay, this is the basic language. Basic, यहाँ से आप लोग सिर्फ programming सीख रहे, सिर्फ basic content सीख रहे. सी एक basic language है, ma.
उसके अलावा now all the applications are built in by making use of Java ma. Java आप लोग JavaScript or yeah Swift. we have all that things, that is a different topic. But when we are going for this C program na, this is the basic language. यहाँ पे आप सिर्फ basics पढ़ते programming का. Major programming जो भी applications build हो रहे पूरे Java से हो रहे. We are not using this C program to build the applications nowadays. Initially, it was used for building operating system, but not now. Coming to the concept over here, girls, we are having documentation section. In documentation section, like index ma, it is like index, or it is like comments. Like we are having comments in even word mein comments kare the. I mean, I hope you people remember that we have that comments concept in inserting comments. Yes, ma'am. So we give comments ma, एक particular word को define करने के लिए we give it as comment. देखो यहाँ पे comment. So this comment will be allowing you to define this particular word. The same way, this document section is having something called as comments. What are these comments? These are non-executable statements. That means ये program से relate होता, लेकिन they will not get executed. You will not get anything. You will not perform any typical task in this particular comments. You are just going to write or just a moment ma, आप लोग class के लिए आ रहे या attendance के लिए आ रहे? You do not interrupt me like this. I know my work. Right. These are not related with your programs, ma. Okay. Fine. We'll go for attendance only. These people are waiting for attendance only, I suppose. Yeah, Shali Banda girls, raise your hands. Ma'am, for these comments, we can say it is additional readable information for users, na? Yeah, it is unreadable information in the sense what it gives you proper information about whatever content you are writing on the screen. On the program, if at all you are writing things, what is that meant for? If at all you are not non-programmer, then you have to know the things like why they are that is used, what is the need of that, etc. Okay, Shali Banda, only 32 girls are there. I don't know who's continuously texting me. Some more girls are there. Girls, respond for your attendance. Shali Banda girls, if at all you are not giving attendance, I'll mark you absent. Still anyone from Shali Banda branch? Is that 35? Who is this? Two girls are not Aisha, present. Sania, Nawaz. Malakpet. Okay, ma'am. 35. You can lower your hands. No, Sania Nawaz, Shali Banda. Okay, ma. You can lower your hands. Malakpet girls, raise your hands. Shali Banda girls, lower your hands. Still anyone? Is that 17? Yeah. You can lower your hands, girls. Whose class you have, ma? English class. Aisha ma'am, आप आए? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग. आगे मैम.
جی وہاں پہ کس کو بنایا میم ہوسٹ میں؟ میری کلاس ہے نا. آپ کی نہیں، عارفہ میم شیرین میم کی کلاس تھی نا، ان کو اس کے بعد میں کس کی تھی؟ میری ہے. آپ تو شیرین میم آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے میم میں جا رہی ہوں. میرے پاس آج نیٹ ورک پرابلم بہت ہو رہا تو میں ادھر جوائن ہو گئی، ادھر انہوں ایڈ کرا دیتے میرے بس. پاس بھی ہو رہا میم سیم پرابلم میرے پاس بھی. ٹھیک ہے میم. السلام علیکم گرلس. وعلیکم السلام میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے کل کیا پڑھے تھے بیٹا ہم لوگ؟ سورہ قدر میم. سورہ قدر کا. ہاں جس جس کا نہیں یاد تھا وہ لوگ یاد کرے نہیں کرے؟ آنسر دینا ماں، پوچھے تو آنسر دے دینا فوری فوری. کوئی ایک لڑکی بھی نہیں یاد کی؟ سورہ قدر میم. جی ماں. I learned یاد ہے میم وہ تو. یاد نہیں، جو کل سنائے نا اوکے تھوڑی لڑکیاں کل سنا دیے، جو نہیں سنا اوکے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میں. اوکے میم اوکے. کیا ہوا میم ماں؟ ہاں ہم ماں کل ایبسینٹ تھے میم، آپ سنا دینا. آج سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نیکسٹ. نیکسٹ کون ہے ماں سنانے والے؟ گرلس. میم سنانا. ہاں سنائیے ماں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نیکسٹ. نیکسٹ کون سنا رہے ماں؟ گرلس دو ہی ہیں، کل کچھ 8-10 لڑکیاں سنائے تھے آپ لوگ کے. اسٹرینتھ 57. ہاں آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو میری؟ یس میم. چلیے نہیں ہے کوئی بھی سنانے والے، آگے کا پڑھ لیں گے اپن. یس میم. کیوں نہیں یاد کرے سورہ؟ نام لے کے پوچھوں کیوں نہیں یاد کرے سورہ؟
عائشہ کریم آپ سنائے ماں. ہاں نہیں سنائے. سنائیے اب سنائیے. نیکسٹ شروع ہوتی 11 بجے کی کلاس ہے. اوکے نیکسٹ یاسمین آپ سنائے بیٹا. No, ma'am, I didn't learn, ma'am. اوکے آفرین آپ کل تک یاد کر لو. یاسمین. Okay, ma'am. آفرین بیگم. آفرین Yes, ma'am. آپ سنائے کل. No, ma'am. یاد کرے. نہیں میم کل سنا. الویہ. الویہ آنسر دو. مالویہ. الویہ شہریار سو گئے. امت الحسیب. امت الحسیب. امت الحسیب. میم امت الحسیب آپ کے 2 کیوں ہیں نام یہاں پہ فون پہ. میم ہاں بولنا. جویریہ. یس میم. ہاں سنا بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما انا انزلناہ. ہو کھا جا رہے ہیں پورے لڑکیاں. کیوں ہو پڑھنا بیٹا. سوری میم. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر من الف شہر خیر من الف شہر. خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذنہ مطلب بإذن ربہم. ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلب سلام. سلام ہی حتی مطلب الفجر. مطلع الفجر. اور عاتقہ آپ کل سنا دیے نا. امرین بیگم. امرین بیگم یس میم کل سنایا تھا. سنائے تھے. اچھا ٹھیک ہے. جویریہ سلطانہ دوسرے جویریہ. جویریہ. لبنہ. 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 یس میم السلام علیکم ہم کل سنا دیے میم. اچھا بیٹا ٹھیک ہے. مریم یس میم. سنا دیے کل. یس میم سنا دیے تھے. اوکے. مسرت. ابھی سنا ہے میم. بھی سنا. اوکے ظہور. حفصہ ظہور. حفصہ ظہور یس میم ابھی سنا تھی میم. سناتے. جی میم. سنائیں بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اوکے. نمیرہ. نمیرہ ملک پیٹ برانچ. کل تک سنا دیتے میم. اوکے ٹھیک ہے. نسیمہ ناز چالی بنڈے کے. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع ایک منٹ بیٹا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّ نے خالی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر. پھر سے پڑھو. ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نمیرہ ایکسکیوز می میم، میرے فرینڈ ذہنیت خاتون انہوں ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں، پلیز آپ کلاس میں لے لیجیے نا ان کو. میں نہیں بتا رہا نا بیٹا، میرے پاس انہوں ویٹ کر رہے ہیں بول کے. انہوں کون سی لنک سے آئے پوچھئے ان کو. اوکے میم. آپ لوگ جو لنک سے جوائن ہوئے وہی لنک ایک مرتبہ ان کو پرسنل آپ جو لنک سے جوائن ہوئے نا وہ بھیج دو ان کو. سنیں یس میم پوچھ رہے ہیں. ہاں کون سی لنک سے جوائن ہوئے پوچھئے. بعض وقت دوسری لنک بھی آ جا رہی. ابھی کوئی لنک شیئر کرے، وہ پتہ نہیں کون کرے نہیں معلوم. ابھی آپ لوگ جو لنک سے جوائن ہوئے نا اس پہ ان کو بولیے آ جاؤ بولیے. اسی وہ لنک ان کو پرسنل شیئر کر دیجیے. شیئر کرنے کے بعد آ جاؤ بولیے. اوکے ثانیہ ثانیہ نواز جی میم. سنائے آپ. جی ہاں پہلے ہمیں سنائے کل. نوشین فاطمہ شالی بنڈا. نوشین فاطمہ شالی بنڈا. نورا فاطمہ شالی بنڈا. جی میم. سنائیے نا مسورہ. یاد ہے؟ یس میم. یاد ہے تو سنا دو بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. عظما فاطمہ شالی بنڈا. عظما فاطمہ شالی بنڈا دونوں سیم نام ہے، دو ہے موبائل. کیا چکر ہے؟ عظما آنسر دو. عظما دو عظما ہے. شالی بنڈا گرلس آنسر دو مجھے آپ لوگ. یس میم. دو عظما ہے نے دونوں سیم طرح سے لکھے تو پوچھ رہی میں، سیم رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے چلیے. میم ہم دونوں سنا دیے شاید. ہم دونوں تو بھی سنا دیے بہرحال. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے والے ام سلمہ. ام سلمہ ام سلمہ ام سلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ہاں گرلس ہو گیا. ہاں گرلس سب ہو گئے. سب ہو گئے ماں. یس میم. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تفسیر سنیے اس کی. سب کے پاس بکس، جن کے پاس بکس نہیں ہے وہ لوگ دیکھو انہوں ہی ہے ایڈ نہیں ہو رہے، نہیں جوائن ہو رہے تھے سو آگے دیکھو.
تہنیت ہے نام ان کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب Ma'am, your voice is breaking. Ma'am left. گرلس آواز آ رہی ماں؟ یس میم. ہاں ٹھیک ہے. نہیں کرنٹ لائٹ چلے گی ماں، لائٹ چلے گی تو پھر موبائل ڈیٹا آن ہوئے تک ٹائم لگتا نا اس میں. چلیے ماں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. رب زدنی علما وبک نستعین یا فتح. سورۃ القدر مکیۃ. سورہ قدر یعنی سورہ قدر مکیۃ یعنی سورہ قدر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سب کو معلوم ہے سورتیں کتنے قسم کی ہوتی ہیں نزول کے اعتبار سے؟ Yes, دو ma'am. کون کون دو قسم کی. مدینہ اور مکی. مکی اور مدنی. مکی کیا ہے اور مدنی کیا ہے بیٹا؟ جو مدینہ میں نازل ہوئے وہ مکیہ، جو مدینہ میں نازل ہوئے. مکے میں نازل. ٹھیک ہے. چلیے اس سورہ کے دیکھیے، یہ سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ، یعنی سنتے وہ لوگ کے واقعہ سنتے کسی پچھلے امتوں کے بارے میں، کہ ایک آدمی تھا جس نے جنگی لباس پہنا اور اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک قتال کرتا رہا. بلکہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ دعا کرتے. یہ حدیث ضعیف ہے، ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ میری امتوں کو دوسری امتوں کے مقابلے میں اتنی کم عمر والا بنائے تو ان کو ایسی رات عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں شب قدر عطا فرمائے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ شب قدر کی ابھی تعین کے بارے میں. ہاں چلیے ترجمہ پڑھتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو فی لیلۃ القدر. اس کو سے مراد ہو مطلب اس کو سے مراد قرآن شریف کو. آپ لوگ کو معلوم ہے قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ایک مرتبہ نازل فرما دیا. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے شب قدر کی رات میں قرآن شریف کو نازل فرما دیے پوری کی پوری. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا، یعنی جیسے جیسے ضرورت پیش آتی ویسے ویسے قرآن شریف نازل ہوتے رہا. جیسے ہم پڑھے نا کہ پہلی 5 آیتیں سورہ اقرا کی، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل اس کے بعد میں پھر سورۃ مزمل مدثر نازل ہوئی،
پھر اس کے بعد میں کچھ دن تک وہی نہیں آئی، پھر وہی آئی. یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھتے رہتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر پڑھتے کہ اب جنگ بدر کے وقت وہ آیت نازل ہوئی، پھر ایک مرتبہ پڑھتے کہ ایک صحابی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. قرآن کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. تو قرآن شریف جملہ 23 سالوں میں 23 ایئرس میں جتنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نبوت ملنے کے بعد، اتنے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال. 40 سال. 40 سال سے لے کے 23 ایئرس کرے تو کتنی عمر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور 23 ایڈ کرے تو 63 ایئرس. 63 ایئرس تک، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سال میں ہوئی بولے تو یہ چیز یاد رکھ لینا. اوکے. تو اس کے بعد میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں نازل فرمایا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں اس میں ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے، من کل امر، تمام معاملے کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے. پہلے کی آیت کی تو تفسیر ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو کب نازل فرمایا؟ ایک ساتھ نازل فرمایا قدر کی رات میں. پھر اس کو حوادث و وقائع کے اعتبار سے، یعنی جب جب جیسی جیسی ضرورت پڑتے گئی اس طرح 23 سالوں پر اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا قرآن شریف نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعین تھی، یا مطلب لیلۃ القدر کب ہے معلوم تھا، وہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر نکلتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ فلاں دن لیلۃ القدر ہے، تو 2 آدمی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جھگڑا چکانے میں تاریخ بھول جاتے ہیں. تو علماء بتاتے ہیں یہاں پر آپ کی کتاب میں نہیں ہے کہ لڑائی کی نحوست، یعنی لڑائی جائز چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے نا لڑنا جھگڑنا، یعنی لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے ان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ تعین، یعنی جس تاریخ کو بھی تھی، 27 تھی، 25 تھی، 23 تھی، جو بھی تھی وہ بھلا دی گئی. یہ ایک ریزن بتاتے ہیں علماء. دوسرا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہو اور اللہ کی خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کریں، اور شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ ہر رات عبادت کرنا، آخری تاخراتوں میں ہر رات عبادت کرنا، کہ ہو سکتا ہے آج تاخرات ہو مجھے مل جائے، آج شب قدر ہو مجھے مل جائے، آج شب قدر ہو مجھے مل جائے. یہ نیت سے بندہ عبادت کرتے رہنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین کو بھلا دیا، یعنی تعین کو، یعنی وہ فلاں ڈیٹ کو تھی وہ بھولی گئی. اس کے بعد کی آیت کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایسی رات ہے کہ جس میں اگر عبادت کر لے تو انسان 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو تقریباً 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب ہم کو انشاءاللہ ملے گا اگر ہم کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال لیلۃ القدر نصیب فرما. آمین. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یعنی ایسی رات ہے. اس کی رات کی علامت علماء بناتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ یہ رات ہے نا بہت سکون والی ہوگی. جیسے کتے اکثر راتوں میں بھونکتے ہیں نا، تو کتے وغیرہ نہیں بھونکیں گے،
اور اس رات عذاب خبر بھی ہٹا لیا جاتا ہے. یوزولی یہ بولا جاتا ہے کہ جانور اگر رات میں چیختے پکارتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جانور اور جنات ہے نا، جانور وغیرہ عذاب خبر کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اس رات ہٹا دینے کی وجہ سے ان کو وہ آوازیں نہیں آتی، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں پکارتے. یہ ایک بتاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ بولتے ہیں کہ اس دن رات بہت ٹھنڈی، تھوڑی تھوڑی بارش والی ہوگی، یہ بھی ایک علامت بتاتے ہیں. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دن عبادت میں بہت دل لگے گا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے اترتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اس رات، اس میں اختلاف ہے علماء کا، کوئی بتاتے ہیں کہ شب برات کی 15ویں شب ہے اور کوئی بتاتے ہیں کہ شب قدر کی 15ہی تاریخ ہے. یا کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے تمام معاملات کو لے کر. یعنی بولا جاتا ہے کہ ہر انسان کا سال بھر کا معاملہ اسی دن لکھا جاتا ہے. اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ شب قدر کو اور بعض کہتے ہیں کہ شب برات کو، لیکن اکثر علماء کی تائید یہ ہے کہ شب قدر ہے، اور بعض کی یہ بھی ہے کہ وہ شب برات ہے. اللہ عالم بالصواب، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا زیادہ صحیح ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس رات پہ کہ اتنے اس سال میں کتنے، آئندہ ایک سال میں کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگوں کا کتنا رزق لکھا جائے گا، سب کا رزق لکھا جائے گا، سب کے معاملات یعنی ساری چیزیں لکھی جائیں گی، نوکری، پڑھائی، شادی بیاہ، سارے چیزیں، سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس دن بھیجتے ہیں. اس طرح سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی جو فرشتے اترتے ہیں وہ تقریباً صبح تک اللہ کی رحمت لے کر اترتے ہیں. یہاں پہلی آیت میں یہ بتائے کہ وہ معاملات لے کر اترتے ہیں، اس کے بعد میں دوسری کیا فرما رہے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ فرشتے سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. کس پر؟ ساری امت کے لوگوں پر بھیجتے ہیں. لیکن اس میں استثناء ہے، یہاں پر نہیں بیان کیا گیا کہ 4 لوگوں پر وہ سلامتی نہیں بھیجیں گے. ایک اولا والدین کا نافرمان، دوسرا شراب پینے والا، تیسرا زنا کرنے والا، اور چوتھا چغل خوری کرنے والا. یہ 4 لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر فرشتے درود و سلام نہیں بھیجیں گے. مختصر سی تفسیر ہے اور لمبی کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس بک ہے نا؟ 21 گرلس کے پاس بک ہے نا؟ یس میم. چلیے اس کا نا سمری پڑھنا ہے اپنے کو. چلیے انگلش میں سمری کون پڑھتے؟ اچھا ایک منٹ، میں کوئی ایک بتاؤ کہ اس میں اردو میں لکھنے والے کتنے ہیں؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ. اردو میں لکھنے والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ون 2 3 6 ہے. آپ لوگ کے پاس بک ہے بیٹا؟ یس میم. بک ہے؟ ہاں ہے. کون سی بک ہے یہ؟ غلام سمدانی صاحب کی بک ہے. یہ گرین کلر کی جو ہے نا میم وہ ہے. اچھا سمری کتنے لائن کی اردو میں ذرا دیکھیے. یہ بک میں 5-6 لائن کی، بالکل چھوٹی ہے. اس میں بھی 6 لائن کی میم. خیر مطلب کوشچن پیپر دیکھیں گے اپن پیچھے کتنے مارکس میں پوچھے انہوں. میم آپ ہاں 4 مارک میں ہے. ہاں ماں 4 مارک میں ہے. میں اسکرین شیئر کروں؟ ہاں جس کا ریڈر نہیں ہو دیکھ لے سکتے. اوکے ماں ٹھیک ہے. چلیے اردو والے اردو میں پڑھیے، پھر انگلش میں پڑھے اپن. اردو جس کے پاس بک ہے بولے نا بیٹا آپ پڑھنا اسٹارٹ کرو.
روشنی نہیں آ رہی. اردو کے گرلس پڑھنا اسٹارٹ کیجیے آپ لوگ. میم ہم پڑھنا. ہاں پڑھیے بیٹا. سورۃ القدر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس سورت میں 5 آیتیں ہیں. اس سورت میں ہمیں نازل قرآن کریم کا عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے. قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اس بارے میں علماء کریم نے بتایا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی وقت میں نازل ہوا. اس کے بعد حسب ضرورت 33 سال میں مکمل قرآن نازل ہوا. اس صورت میں شب القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے اور اس رات میں جبرائیل مین فرشتوں کی ایک بھاری جماعت کے ساتھ زمین پر اترے ہیں اور عبادت کرنے والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. اور یہ رات فجر تک سلامتی والی ہے. اس رات میں گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے. اس عظیم رات کی عبادت 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے افضل ہے. ہاں ماں یہ بہتر ہے. میرے پاس جو ہے نا میں شیئر کری وہ بہت مختصر ہے اور بہت مطلب میننگ فل نہیں ہے اتنا میری بک میں جو ہے. تو یہ بہتر ہے, اس کو فالو کریے آپ لوگ. اوکے اوکے میم. چلیے نیکسٹ پڑھیے. کون پڑھ رہا؟ کون پڑھ رہے بیٹا؟ کوئی پڑھ رہے بیٹا اردو میں؟ کوئی پڑھ رہے اردو میں؟ گرلس میں آپ لوگ سے ہی پوچھ رہی ہوں. گرلس آپ لوگ سے پوچھ رہی ہوں بیٹا میں. آواز نہیں آ رہی؟ کوئی پڑھ رہے اردو میں؟ نہیں پڑھ رہے؟ Yes, ma'am, I will read. ہاں سورہ پڑھیے. کا خلاصہ. اور یہ سورہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کے تعلق سے بیان کر رہا ہے. میم آپ کا اسکرین تھوڑا ایک منٹ. ہاں پلٹ گئی ماں, میں بھی دیکھ لوں. ہاں اب پڑھی. اس کو روٹیٹ کر کے چھوڑو. کیا پیچھے روٹیشن کیوں ہو رہا ہے؟ ارے اللہ. ہاں اب پڑھیے ماں. تعلق سے بیان کر رہا ہے اور تمام دنوں اور مہینوں پر لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے بیان کر رہا ہے. اس سبب سے جو کہ اس میں انوار اور مقدس تجلیات اور خدائی پھونک ہے جس کو بارے تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر بہاتا ہے. قرآن کریم کے نزول کے اکرام کی خاطر جیسا کہ یہ رات بیان کرتی ہے بلند مرتبہ فرشتوں کے نزول کے تعلق سے طلوع فجر تک کہ وہ فرشتے سال بھر میں ہونے والے اموات اور رزق کے مقدر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں.
ساتھ لاتے ہیں، وہ رات بہت قدر والی ہے اور اس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. گڈ. چلیے نیکسٹ انگلش میں. میم انگلش والے پڑھیے. ہاں میم یہ والی آپ کی والی سمری لکھنا ہے ایگزام میں. جو آسان دکھ رہی جو یاد ہو رہی وہ لکھیے. مجھے وہ بیٹر دکھی انہوں جو پڑھے تھے نا ماں. اوکے میم. وہ ایزی ہے. وہ ایزی الفاظ اس میں ایزی ہے، اس میں مشکل الفاظ ہے. یس میم. چلیے انگلش والے پڑھیے. انگلش میں ڈیٹیل میں ہے میرے پاس، پوری 1.5 پیج کی ہے. اسکرین شیئر کریے آپ. نہیں ہے وہ. کمر میں اوٹ. میم شیئر دا اسکرین. اوکے ماں، میرے کو فوٹو لینا ہے. میرے پاس لائٹ نہیں تھی تو میں ادھر آئی تھی. فوٹو نہیں آ رہی. جس کے پاس بک ہے انہوں ریڈ کرنا شروع کرو، میں فوٹو بھیجنے تک. انگلش میں اردو میں انگلش میں نا. جس کے پاس فوٹو ہے انہوں اسکرین شیئر کر کے وہ پڑھنا شروع کرو. میں اسکرین شیئر کرنے سے پہلے پڑھتے رہیے. آپ کرا رہے ہو مائک. میم ہم پڑھنا. پڑھیے بیٹا. میم ہم اردو میں پڑھ لیے. ٹھیک ہے، جو انگلش میں پڑھنا ہے نا انگلش میں پڑھو. آواز نہیں آ رہی ماں آپ کی. This surah is a Meccan surah. It was revealed in a very distinguished night, when the night in which the glorious Quran's revelation had begun. میم پک کلیئر نہیں ہے. ہاں ماں نہیں آئی کلیئر فوٹو. اب دیکھیے ایسا کر کے پڑھنا پڑتا ہے اس کو. جس کے پاس بک ہے انہوں پڑھیے بیٹا. سنیے آپ لوگ غور سے. سورۃ القدر. دوسری فوٹو بھیجنا، دوسری لینا. ایک منٹ میرا اس کا اسکرین. یس میم. اچھا دوسرے پڑھیے جن کے پاس بک ہے. گرلس آپ لوگ کے پاس بک ہے نا بیٹا، پھر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میم ہم پڑھنا. پڑھیے پڑھیے. This surah is a Meccan surah. It was revealed in a very distinguished night, when the night in which the glorious Quran revelation had begun is so glorious. The glory of the book can well be imagined. Quran is the greatest bounty of Allah, which He revealed to His beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for their guidance. It goes without saying that those who recite Quran, understand its meanings, and obey its do's and don'ts have a right with it before Allah. The night of glory, Laylatul Qadr, occurs in the month of Ramzan, as we know by correlating these words with verse number 85 of Surah Baqarah, which says, "It is the month of Ramzan in which Quran was sent down." As such, the entire month of Ramzan has become glorious, but the night. ہاں کنٹینیو کر لیے. Laylatul Qadr is the most glorious. The interpreters of Quran says that Quran was sent down from Lohe Mahfuz in this night to the sky nearest to the earth. Then it was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in installments over a period of 23 years. According to tradition of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if a person keeps awake in this night and worship Allah, his sins of 1 year will be forgiven. And according to these words,
The worship done in this night get a reward of 1,000 months. Worship and even more. Some traditions specify the 27th night of Ramzan, but most of the traditions favor the odd nights only. The practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was that he used to sit itikaf during entire last 10 days of Ramzan. Muslims shall try to follow his footsteps and fit in itikaf. The angels and the trustworthy spirit come down to earth and distribute the bounties of Allah among his vicious slaves. According to our traditional, the agents greet Muslims and shake hands with them and also supplicate for them. The angel of mercy keeps away from drunkards, adulterers, those who defy their parents, and the magicians. Such people will be deprived from the Allah mercy as long as they do not set right themselves. The virtues of the night continue the whole night along. This is the night of perfect peace. The angels of mercies go back when it is down. Ma'am, हो गया? Okay, next item पढ़ो. और पढ़ो जिसके पास है. यास्मीन, यास्मीन. यस मैम. पढ़िए, रीड करिए. आपके पास बुक है ना? नो मैम. स्क्रीन शेयर करें ना, उसमें देख के पढ़िए. Suratul Qadr revealed at Makkah. Took its name from a word in the verses Laylatul Qadr. It is the night which marked the beginning of the revelations of ma'am. हाँ, एक मिनट में बुक में देख लूं. Mark the beginning of the revelation of the Quran. मैम आप जूम नहीं करिए स्क्रीन, हम लोग कर लेते. आप करें तो पूरा स्क्रीन शेक हो रहा. यस मैम. ओके, नॉर्मल लगेगा. ठीक, हम लोग कर ले सकते हैं ना? ठीक है. ठीक है, से क्या हुआ? Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said that Allah the Almighty revealed the entire Quran from Lawh Mahfuz. The महफूज पढ़ो, मैं बता जाती हूँ. महफूज क्या है? The preserved tablet. What is this? In the night of महफूज यानी देखो सुन, लौह महफूज यानी अल्लाह ताला कुरान शरीफ को लौह महफूज से आप वसल्लम के सीने पे उतारा. लौह महफूज यानी उसके मीनिंग क्या है बोले तो, लौह मतलब कलम या कोई जगह का नाम जो हिफाजत करने वाली है. वहां से अल्लाह ताला कहाँ उतारे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतारे. अल्लाह कहीं से था वो उसको उतारे कुरान शरीफ को. आवाज नहीं आ रही. night of Qadr to the firmament closest to the earth, from where he sent it down on earth over 23 years. The night of Qadr is the most glorious near Allah. Therefore, he represented its name 3 times in the surah. Due to grace of revelation's power, we made it better than 1,000 months. Laylatul Qadr occurs in the month of Ramadan, as the verses of Surah Al-Baqarah says, the month of Ramadan in which was revealed the Quran. The question in the verses second was raised to show the glory and dignity of that night. Allah described it as better than 1,000 months. The one who worship Allah during it by
performing optional prayers will get a reward better than that of worshipping him for 1000 months. 83 example 83 years and 4 months. A hadith with faith and a hadith tradition of Al-Bukhari says that whoever stood in prayers in the night of Qadr with faith and devotions, his past sins will be forgiven. The reason of revelations of Al-Qadr is that when the companions of the Holy Prophet, may Allah bless and greet him, were told about and Israeli who spent 1,000 months in jihad during the days and in prayer during the nights. They were amazed and said to each other, how can we get the excellence? At the time, Allah revealed this surah, giving a glad tidings to them that the night of Qadr which was given to them is better than 1,000 months in blessing and virtue. Its glory mostly appears by the fact that the angels with their chief Jibrail, Gabriel, come down on the earth by the permission of their Lord to distribute bounties and blessings of Allah among the worshippers as they descend with very blissful decrees of the year. The great majority of commentation says that by the name Spirit Ruh in this surah is understood to the Jibrail al-Ruh al-Amin. When this spiritual night छोड़ दो बस, ये काफी है, टाइम हो गया. अटेंडेंस दो. हाँ, हैंड रेज करो. मैम चाली बंदा गर्ल्स. पहले चाली बंदा. हाँ, जल्दी हैंड रेज करिए. $26. Okay. Malak? Yes, ma'am. Charlie Banda, lower your hands. Sanufa, your hands. Still Shali Banda, girls raising hands. Why? Sadia, Sanufa, फरहाना, आप लोग शाली बंडे के हैं ना माँ? शाली बंडा गर्ल्स. सादिया, आपका हैंड नीचे करो माँ. सादिया. फरहाना खातून, आप भी शाली बंडे के हैं शायद ना? आफरीन बेगम शाली बंडा. आमरीन बेगम शाली बंडा. मैम उन लोगों के पास कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए लोअर हैंड हो रहा उनका. बीबी जैनब, ठीक है, लोग को निकाल के कितने होते? एक. मैम हम रेज हैंड कर दिए. अमरीन बेगम. अमरीन बेगम कहाँ के आप? मलकपेट के है ना माँ? शाली बंडे के मैम. अमरीन बेगम. शाली बंडे की हो गए. Ma'am, 12 from Malakpet. Yes, 12 from Malak. No, 30. 12 ma? Ma'am, 14. 13. ये 50 से निकाल दो. अमरीन बेगम को, 2 को निकाल दो, सईदा सुल्ताना को, और
चलेंगे मानो 3 को निकाल दो 30. ओके माँ, कंटिन्यू योर क्लास. आपके टीचर कौन है? क्या किसकी क्लास है? मैम टुडे नो क्लास. तो एंड कर दो. मैं क्लास आप लोग किसके बाद नहीं, आप लोग को क्लास? यस मैम. 12:30 से है मैम. हाँ अभी नहीं है, 12:30 से. ओके मैम, मैं एंड कर देती हूँ नहीं क्लास. हम लोग की, तो आप क्लास एंड कर दीजिए. ओके मैम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. Some